بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، ہر قسم کا بخار، چیچک اور خسرہ کے لیے ہمارے ہاں یہ جو خاکسی ہوتی ہے، خاکشی بھی بعض لوگ کہتے ہیں، اور خوب کلام مشہور چیز ہے۔ یقین جانیں کتابوں کے اندر تو یہ چیز موجود ہے، لیکن میرے لیے میرا یہ صدری نسخہ ہے۔ جب سے میں نے دواخانہ بنایا، مکتب بنایا ہے، مجھے اس کے بارے میں پتہ چلا، خوب کلاں کے بارے میں، خاکسی کے بارے میں، تو میں نے بخاروں کے لیے بہت کم کوئی اور ادویات استعمال کروائی ہیں۔ بلکہ کسی کو اگر چیچک ہے، چیچک پہ بھی جو وہ استعمال کروایا گیا، اور خسرہ پہ بھی استعمال کروایا گیا ہے۔ تو میں نے آپ سے زیادہ زور دے کر نہیں کہا، لیکن اس ویڈیو کے لیے میں آپ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اس وقت ہمارے ہاں جو وبا پھیلی ہوئی ہے، اس کے لیے آپ یہ چیز ضرور بنا لیں، آپ کی مہربانی ہوگی، اور اپنے دوستوں کو بتلائیں۔ یقین جانیں کہ میں نے یہ نام کی ایموبین نام کی جو ہے یہ گولیاں بنائی ہوئی ہیں۔ جس آدمی کو جو مرضی بخار ہو، ملیریا ہو، ٹائیفائڈ ہو، ڈینگی ہو، اور یہ جو کرونا کا ہو، اس کے لیے میں ہر آدمی سے یہی کہتا ہوں کہ بھائی 2 گولیاں صبح دوپہر شام آنکھیں بند کر کے استعمال کر لو، تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ آپ خوب کلاؤں کو ضرور استعمال کریں۔ یہ ہمارے ہاں بہت سستی سی چیز ہے، اس کے بہت باریک باریک تخم ہوتے ہیں، بیج ہوتے ہیں، خشخاش سے بھی بہت باریک ہوتے ہیں، پھلیاں لگتی ہیں، وہ بیجوں سے بری رہتی ہیں، اور اس کا مزاج جو ہے یہ گرم بھی ہے اور تر بھی، جس کی آج آپ کو بھی اور مجھے بھی ضرورت ہے۔ تو خاکسی کو بخاروں کے استعمال کے لیے بہت زیادہ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ میں بھی ہر آدمی سے یہی کہتا ہوں کہ بھائی بازار سے خاکسی لے لیں۔ اگر چیچک ہے، اگر خسرہ ہے، تو آپ اسے ابال کے تو اس کا پانی پلا لیں۔ اور جن لوگوں کو خسرہ ہے، یعنی بچوں کو زیادہ ہوتا ہے، ان کے بسترے پہ اس کے تخم جب گرا ڈال دیا کریں، اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے۔ اور مزے کی بات اور بہت اچھی بات یہ ہے کہ یہ منفذ اخلاط سینہ ہے، یعنی سینہ کے اندر ہے جو خلط بھی جمع ہوگی، جو چیز بھی رکی ہوئی ہوگی، اس کو جب وہ نکال دے گا، اور فوراً اجابت تسکین بھی مل جائے گی۔ جن لوگوں کو اعضاء میں پیاس بہت زیادہ لگتی ہے اور الٹیاں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں، ان کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے۔ خاکسی کو اچھی طرح جب وہ 5-10 گرام جب بھر کے گلاب کے اندر ابال کر بنائیں، تو انشاءاللہ الذی فوراً سکون ہو جاتا ہے۔ تو اس کا جب شربت بھی غالباً بازار کے اندر ملتا ہے، شربت خاکسی کے نام پہ، تو آپ نے نسخہ اس طرح بنانا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کم بھی کر سکتے ہو اور زیادہ بھی کر سکتے ہو۔ یہ خوب کلاں جس کو خاکسی کہا جاتا ہے، یہ آپ نے جب 5 تولے لینا ہے، اور گلو، یہ لکڑی جو بازار کے اندر پنساریوں کے پاس عام مل جاتی ہے، گلو، یہ بھی آپ نے 5 تولے لینی ہے۔ اور اسی طرح آپ نے تخم ریان 5 تولہ لینا ہے، اور اسی طرح اجوائن دیسی والی خراسانی آپ نے نہیں لینی ہے، وہ بھی آپ نے 5 تولہ لینا ہے۔ گولی بنانی ہے تو چنے کے برابر گولی بنا لیں، اور اگر گولی نہیں بنا سکتے تو اس کی معجون بنا لیں۔ ویسے ہی اس کا سفوف جو ہے وہ 1 گرام سے 3 گرام تک مریض کو جو اگر حالت خراب ہے، سینہ جکڑا ہوا ہے، بیماری ہے، وبا پھیلی ہوئی ہے، تو آپ اسے 4 گھنٹے کے بعد
نہیں تو صبح دوپہر شام ہی دے دو۔ اگر گولیاں ہوں گی تو چنے کے برابر 2 گولی صبح دوپہر شام، اور معجون ہوگی تو چائے والا چمچ، اور سفوف ہوگا وہ بھی جاؤ وہ 3 گرام سے جاؤ 5 گرام تک کر لیں گے تو انشاءاللہ العزیز وبا سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ کسی قسم کا بھی بخار ہو آپ خوب کلاں کو کبھی نہ بھولنا۔ انشاءاللہ العزیز ہیں آپ جو اتنا زیادہ روپیہ اور پیسہ جو ہے خرچ کرتے ہو اور پھر بھی پریشان ہوتے ہو کہ بخار نہیں اترتا، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس فارمولے کو ضرور بنا کے اسے استعمال کریں۔ انشاءاللہ العزیز آپ مجھے ضرور دعائیں دیں گے۔ اللہ جل جلالہ و من والو مجھے اور آپ کو شفا عطا فرمائے، وباؤں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آج کی ملاقات بس اتنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔